وهم مهتدون
دربار میں دو ننے سے سر لاتا ہے تاجے، دربار میں دو ننے سے سر لاتا ہے تاجے، وہ بچوں کا گردن پہ دربار
لٹکائے ہوئے لایا ہے تو خوبار سر لٹکائے ہوئے لایا ہے تو خوبار سر خوشبو کے ہر ایک کو دیکھ لاتا ہے ظالم خوشبو کے ہر ایک کو دیکھ لاتا ہے ظالم دربار میں تو ننے سے سر لایا ہے ظالم ایک ہاتھ میں ظالم کے ہے شمشیر پر نام ایک ہاتھ میں ظالم کے ہے شمشیر پر نام الہر خوشی ہنستا ہوا آتا ہے ظالم دربار میں تو ننے سے سر لاتا ہے ظالم دربار میں تو ننے سے سر لاتا ہے ظالم جناب مسلم علیہ السلام 1435 ہجری کے آخری ایام ذوالحجہ کے آخری ایام ہے اور 1436 ہجری 7 دن کے بعد آزاد ہو جائے یعنی 1435 ہجری میں ہمارے اعمال کیسے رہے، ہم نے کتنے نیک کام انجام دیے، ہم نے کتنے لوگوں کی مدد کی، ہم نے سیرت اہل بیت کے چلتے ہوئے کتنے نیک کام کیے، کتنے اچھے کام کیے. تمام آپ سال بھر کا اعمال نامہ آپ کے پاس ہے، آپ کو معلوم ہے کتنے آپ نے کتنی مجلسوں میں شرکت کی اور
دیکھیے کہ مجلسوں میں فرش ادا پہ لوگ کوئی چارج نہیں لگاتے، فرش ادا کے آنے پر کوئی چارج نہیں ہے، آپ ایسے ہی آ جائیے۔ مولا حسین کا در کھلا ہوا ہے، لیکن کلب میں پب میں پیسہ دے کے لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ ہاؤس فل ہوتا ہے، لیکن فرش ادا یہاں پہ کوئی چارج نہیں ہے، یہاں پہ کوئی آتا نہیں، یہاں سے کوئی فائدہ اٹھاتا نہیں، جبکہ یہاں پہ آنے کا فائدہ ہے، وہاں پہ جانے کا نقصان ہے۔ مولا حسین کی مجلسوں میں آنے کا فائدہ ہے اور کلب میں جانے کا نقصان ہے، لیکن وہاں پہ پیسہ دے کے لوگ جاتے ہیں۔ یہاں پہ مولا بلاتے آئیے آئیے، میں تمہاری نصرت کروں گا، میں تمہاری مدد کروں گا، یہاں پہ لوگ آتے ہیں، مومنین آتے ہیں، مومنات بھی ہوتی ہیں، لیکن وہاں ہاؤس فل ہوتا ہے۔ دیکھیے عزیزو، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت فرمائی، محمد بھاگ جاتا کی ہے کہ باتیں ماتا ہے سلطان تب امنان و ابناکم و نسان و نساکم و انتو جنبو، کہ اگر ان آ جانے کے بعد کوئی آپ سے کہے، کوئی مباحثہ کرے اور مباحثے کی دعوت دی، ان سے کہہ دیجیے کہ آپ ابنانا و اپنے بیٹوں کو لائے، ہم اپنے بیٹوں کو، نسانا و نساکم، تم اپنی عورتوں کو لائیں، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، انفسنا و انفسکم، تم اپنے جیسے لاؤ، ہم اپنے جیسے لائیں۔ اب جو کہتے ہیں پیغمبر ہم جیسے، محمد ہم جیسے، محمد کہنے کوئی ہم جیسا نہیں ہے، صرف علی میرے جیسا ہے، صرف علی پیغمبر جیسے ہیں، کیونکہ ایک ہی نور سے ہے، محمد علی کا نور ایک ہی نور ہے۔ کہ جب اللہ کی معرفت کرانی تھی تو یہی نور کام آیا، یہ چھپا ہوا خزانہ تھا۔ جب کہا کہ اللہ اپنی معرفت کرائے تو کس کے ذریعے سے؟ یا تو محمد کا نور تھا یا تو علی کا نور تھا، ان کے ذریعے سے معرفت۔ دیکھیے جو جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت فرمائی، ابنانا و ابناکم و نسانا الکتاب، نسانا و نساکم، انفسنا و انفسکم، اگر اللہ قرآن مجید میں اضافہ کر دیتا، ازواجنا و ازواجکم، اصحابنا و اصحابکم، تو ہم ازواج کو بھی مانتے، اصحاب کو بھی مانتے، لیکن کوئی اصحاب نہیں، کوئی ازواج نہیں، بلکہ ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم۔ رسول اللہ مولا علی کے پاس آئے، اے علی مجھے بیٹے دے دو، اے علی مجھے بیٹے دے دو۔ جب میں جملہ پلٹ کے کہہ دوں، رسول اللہ مولا علی کے پاس آئے مباہلہ کے وقت، مباہلے کے وقت، کہا کہ مجھے بیٹے دے دو، حسن حسین دے دو، آپ عباس لے لو۔ علی حسن حسین مجھے دے دو، بیٹے عطا کر دو، اور آپ عباس دے دو۔ سلوات تو پڑھیے قطرہ آب روا پیاس نہیں بن سکتا، سب ریزہ کبھی الماس نہیں بن سکتا، قطرہ آب روا پیاس نہیں بن سکتا، سب ریزہ کبھی الماس نہیں بن سکتا۔ خلق تخلیق علمدار کو خالق نے کہا، اب کوئی دوسرا باس نہیں بن سکتا۔ علی کے بیٹے آئے گی، اور کربلا کی سرزمین پر علمدار چاہیے تو عباس آئے گا۔ تو آپ اس سے ہی فیصلہ کر لیجیے نا، پورے تاریخ اسلام کا اس سے فیصلہ کر لیجیے کہ سچے تھے انہیں لے کے گئے، جو جھوٹے تھے، جن کے باپ دادا مشرک و کافر تھے، ان کو لے کے لے گئے۔ یہاں سے ایک نتیجہ دے دیجیے کہ اصحاب اور ہوتے ہیں، اہل بیت اور ہوتے ہیں۔ اصحاب وہ ہوتے ہیں جو رسول کا جھوٹا دودھ پی سکتے ہیں، اہل بیت وہ ہوتے ہیں جو رسول کی زبان
چن سکتے ہیں. اصحاب وہ ہوتے ہیں کہ رسول کے طلبے کے پیچھے نماز پڑھتے رہے. اہل بیت وہ ہوتے ہیں جو رسول کے کرس پہ سوار ہو جائے. اصحاب وہ ہوتے ہیں جو جنت میں جا سکتے ہیں. اہل بیت وہ ہوتے ہیں جو جوانان جنت کے سردار ہوتے ہیں. اصحاب وہ ہوتے ہیں جن کے خجاووں سے ممبر بنایا جاتا ہے. علی وہ ہوتا ہے جس کو من تم تو مولا ہو علی مولا. اب حسن و حسین بیٹے بن کے جا رہے ہیں. نساء کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نساء بن کے جا رہی ہیں. سید النساء العالمین اور مولا علی رسول کیسے بن کے جا رہے ہیں. انفسنا و انفسکم دیکھیے یہاں پر سوال کرتا ہے کوئی کیا وہ گئے تھے مباہلے کے میدان میں؟ کہا وہ نہیں گئے تھے. کہا یہ گئے تھے مباہلے کے میدان میں؟ کہا یہ بھی نہیں گئے تھے. کہا وہ گئے تھے؟ کہا وہ بھی نہیں گئے تھے. کہا جو جاتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں, جو نہیں لے جائے جاتے جنہیں پیغمبر نہیں لے کے جاتے وہ جھوٹے ہوتے ہیں. جو ہے بالکل جنہیں لے کے جاتے ہیں مباہلہ یعنی جھوٹوں پہ لعنت, جھوٹوں پہ لعنت. جو سچے ہوتے ہیں وہی جاتے ہیں. کون کون آیا دیکھیں آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے ہیں. حسن انگلی پکڑے ہوئے ہیں. حسین گود میں ہے, حسین علیہ السلام گود میں ہے اور ان کے پیچھے فاطمہ زہرا ہے, ان کے پیچھے مولا علی. آگے سے رسالت کا پردہ ہے, پیچھے سے امامت کا پردہ ہے, بیچ میں فاطمہ زہرا ہے, بیچ میں فاطمہ زہرا ہے. آگے رسالت کا پردہ, پیچھے ولایت کا پردہ, بیچ میں فاطمہ زہرا. ٹھیک ہے سلوات. اور دوستو دیکھیے جس طرح حسن و حسین علیہ السلام ہے اسی طرح مسلم کے دو بیٹے محمد و ابراہیم علیہ السلام. جب انشاءاللہ پھر میں کبھی آپ کے سامنے مباہلہ پیش کروں گا. اس وقت جو ہے جناب فرزندان مسلم اور جب ماہ رمضان میں خانہ کعبہ کے پاس مولا حسین کو خط ملا کوفہ سے جو آیا, حبیب بن مظاہر کے قبیلے نے پہلا خط بھیجا اور 80,000 لوگوں نے خط لکھا کہ مولا آپ آ جائیں, ہمارے پاس پیش امام نہیں ہے, آپ جیسا معصوم ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں آپ کی قیادت میں. تو مولا حسین علیہ السلام نے مسلم کو وہاں بھیجا. مسلم بن عقیل علیہ السلام سفیر حسین علیہ السلام. مسلم علیہ السلام نے مولا حسین سے اجازت لی کہ ہم اپنے بیٹے کو لے جائیں حسن اور حسین علیہ السلام کی, جیسے محمد ابراہیم علیہ السلام, جیسے حسن حسین تھے مولا علی کے قریب ویسے مسلم کے قریب محمد ابراہیم. عمر 8 یا 9 برس دی گئی ہے. لے جائیے. اس سے ایک اندیشہ ہوتا ہے, ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلم بن عقیل لڑنے نہیں گئے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ میں تھے. اور کوفہ جب پہنچے ہیں مسلم بن عقیل اور رہنے لگے مختار بن ثقفی کے یہاں, مختار بن ثقفی کے یہاں جب رہنے لگے تو دونوں بچے ساتھ میں تھے. مختار ثقفی وہ سپہ سالار ہے جنہیں مولا علی نے دعا دی تھی کہ آپ دشمنوں کا ناش کریں گے, آپ دشمنوں کا خاتمہ کریں گے, دشمنوں سے لڑیں گے. اور مختار ثقفی وہ ہستی ہے کہ جب انہوں نے انتقام لیا وقتی طور پر, اصل انتقام اصل منتقم جو ہے امام وقت امام زمانہ اللہ تعالیٰ فاضل شریف ہے. انتقام انہوں نے لیا, لیکن جس وقت مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے اس وقت میثم تمام
اور مختار ثقفی اور بڑے بڑے ہستی جو تھے اہل بیت کے چاہنے والے، انہیں قید کر دیا گیا تھا، انہیں زندان میں ڈال دیا گیا تھا، قید کر دیا گیا تھا. اسی لیے مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے. اگر مختار ہوتے تو بات کچھ اور ہوتی. اب وہاں پر مسئلہ بدلنے لگا. ابن زیاد وہاں کا گورنر بن کے آیا اور نعمان بن بشیر کو گورنر شپ سے نکال دیا گیا. آپ کو پتا ہے کوفی لا یوفی، کوفیوں نے مولا علی کو بھی دغا دی، امام حسن کے ساتھ بھی انہوں نے دغا کی ہے. اور یہاں پر یہ وہی کوفہ ہے جہاں پر علی کی بیٹیاں شہزادی تھی. ایک وقت بیوی شہزادی زینب جو شہزادی تھی، ایک وقت وہ تھا، اور ایک وقت یہ تھا کہ شہزادی زینب اسیر بنا کے لائی گئی، قیدی بنا کے لائی گئی. دیکھیے اللہ محترم کہ کوفہ مشہور جگہ کی کہ یہاں جو ہے ایک آرمی پاور تھا، ایک آرمی پاور تھا. اسی لیے سلمان فارسی نے یہ صلاح دی تھی کہ یہاں پہ اپنا دارالحکومت بنا لے. مولا علی نے دارالحکومت یہاں بنوایا تھا. اور مسلم بن عقیل کوفے میں جب آئے تو 18,000 لوگوں نے بیعت کی اور مسلم بن مولا حسین علیہ السلام کے نام سے بیعت کی. مسلم بن عقیل کوفہ کی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے. تمام لوگ سہمت تھے اور مولا حسین کو بلانا چاہتے تھے. مسلم بن عقیل نے خط لکھا، آقا حسین آپ آ جائیے، کھیتی کاٹنے کا وقت آ گیا ہے، کھیتی تیار ہے، آپ آ جائیے. لیکن رفتہ رفتہ جب ابن زیاد کوفے آ پہنچا تو ایک الگ ماحول ہوا. انہوں نے جو ہے دارالامارہ پہ چڑھ کر ڈرایا لوگوں کو، دھمکایا کہ یزید کا لشکر آ رہا ہے، جرار لشکر 1 لاکھ لوگوں کا لشکر آ رہا ہے، اور تم یتیم ہو جاؤ گے بچے، اور عورتیں تمام بیوہ ہو جائیں گی. تمام جب یہ سے آیا تو ایک خوف پیدا ہوا. جو سردار تھے سب کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اہل بیت کے چاہنے والے جو تھے بڑے بڑے لوگ. اب جو یہ چھوٹے بچے اور ان کے والدین تھے وہ کرتے تو کیا کرتے. مسلم بن عقیل اپنے 2 بیٹے محمد اور ابراہیم کو قاضی کے یہاں رکھا انہوں نے، اور مسلم بن عقیل کی شہادت واقع ہوئی ہے تو آپ کے سامنے میں پڑھ چکا ہوں. اب محمد اور ابراہیم علیہ السلام شرعی قاضی کے یہاں تھے، اور شرعی قاضی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ایک قافلہ مدینے کو جائے گا، آپ ان کو جا کے اس قافلے سے ملا دینا تاکہ یہ لوگ پہنچ جائیں مدینہ، کوفے سے مدینہ. اس زمانے میں روز قافلہ نہیں جاتا تھا کیونکہ ڈر ہوتا تھا جنگلی جانوروں کا، اور دہشت ہوتی تھی کہ حیوانات اور ساتھ ساتھ جو ڈاکو اور ڈکیت ہوا کرتے تھے وہ ڈاکہ ڈال دیا کرتے تھے. آج آپ کو یہ لوحہ سن رہے ہیں، نیچے ماتم ہو رہا ہے، یہ عباس علمدار کی کامیابی کا ماتم ہے کہ مولا عباس جو وفادار ہے، علمدار ہے، کربلا میں قربانی دے کے بھی کامیاب ہو گئے. ذرا سے خواب بھی کل کائنات بھی لایا ہوں، ذرا سے خواب بھی کل کائنات بھی لایا ہوں، دل و جگر میں آتش بھی خوراک بھی لایا ہوں. میرے نصیب پر حیران ہے جہاں والی، میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا ہوں. لیکن بہترین سلمان اور دوستوں کے مسلم کے جو بیٹے تھے کم سن تھے، بچے تھے، انہیں زندان میں بھی ڈالا گیا. اور زندان میں ڈالنے کے بعد ایک روایت میں 1 برس بعد مسلم کے بچے شہید ہوئے. مجھے اس سے کوئی شہر نہیں ہے دوستوں، لیکن آپ دیکھیں محرم جو ہے قریب ہے، آقا حسین کا لنگر لگتا ہے. اللہ کا گھر اور ہوتا ہے، حسین علیہ السلام کا گھر اور ہوتا ہے. اللہ کا گھر وہ ہے جہاں پر صرف مسلمان جاتے ہیں، حسین علیہ السلام کا گھر وہ ہے جہاں ہر انسان آتا ہے.
علی کل ایمان ہے، کل ایمان کی علامت ہے۔ اب جو ایمان والا ہوگا اس کے دل میں علی کی ولایت ہوگی، اور جو انسان ہوگا وہاں پہ ہوتا ہے۔ ہاں دوستو، رفتہ رفتہ وہ جگہ پہ آئے محمد اور ابراہیم، اور پیروں میں کچھ لگا، ایک بھائی کوفے کی سرزمین پر گر گئے، اٹھ کے دیکھتا کہتا بابا کا لاشا ہے، مسلم علیہ السلام کا لاشا، بچے دیکھ رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ دوستو، ایسا غریب جو غریب کوفہ ہے اسے مسلمین اخیر کہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے عید کے دن مسلم کے لاشے کو گھوڑے کے پیچھے باندھ کر کھینچا جا رہا تھا، اور مسلم کا سر جو تھا دارالامارہ پہ لٹکا ہوا تھا۔ دوستو آپ دیکھیں ایک چھوٹے چھوٹے بچے شہید کیسے ہوئے ہیں، میں ان کی شہادت پڑھوں گا، لیکن ایک واقعہ آپ سن لیجئے کہ جب مولا حسین رخصت ہو رہے تھے، دیکھا کہ رقیہ آئی ہے، اور رقیہ کبھی زین رکھتی ہے، کبھی زمین پر رکھتی ہے، کبھی زین اٹھا کے جو ہے گھوڑے کے پشت پہ رکھتی ہے، زلزلہ کے پشت پہ رکھتی ہے۔ مولا حسین نے بتایا رقیہ تم کو کس نے بتایا کہ زین کیسے رکھتے ہیں؟ کہا کل عباس خواب میں آئے تھے، کبھی عباس زین اٹھا کے زلزلہ پہ رکھتے تھے، کبھی نیچے رکھتے تھے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو، آج آپ کو پرسہ دینا ہے محمد اور ابراہیم علیہ السلام کا، فرزندان مسلم علیہ السلام، غریب کوفہ۔ عزیزو، ایک مرتبہ عباس علمدار خواب میں آئے تھے اور رقیہ سے کہا رقیہ کس طرح زین رکھتے ہیں؟ جب مولا حسین شہید ہو گئے، ایک مرتبہ ہاتھوں کو باندھے ہوئے بے مکنا و چادر کوفے میں جب لایا گیا، جہاں پہ شہزادی زینب شہزادی تھی، آج قیدی بن کر آئی ہیں، اور کیا عالم ہے، بی بی زینب کے چہرے پہ بال پریشان ہے، ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہیں، ارے رقیہ کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ رقیہ نے دارالامارہ پر دیکھا کہ مسلم کا سر ٹنگا ہوا ہے، ارے رونے لگی، سینے پہ ہاتھ مار دیے، ارے مسلم، آواز یہ مسلم، میں نے تمہیں میرے دو بیٹے حوالے کیے تھے محمد و ابراہیم، ان کا تم نے کیا کیا؟ مسلم کے زبان سے بات نکلی، آواز آنے لگی، ارے ڈر کہیں اور جگہ تھا، سر بول رہا تھا، ایک اکبر پہ قربان ہو گئے، ایک اکبر پہ قربان۔ مسلم کے سر نے جواب دیا، ایک اکبر کے قربان ہو گیا، ایک اصغر پہ قربان، اکبر پہ قربان کر دیا بیٹے کو، ایک بیٹے کو اصغر پہ قربان کر دیا۔ عزیزو، جب شہزادی زینب نے مسلم کے سر کو دیکھا دارالامارہ پہ لگا ہوا، تو دارالامارہ مسلم کی جو ہے ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ مارتی ہے، آواز دیتی یا حسین یا عباس۔ اب بچے جو ہیں بھٹک رہے ہیں کوفے میں، اب ایک بیٹا باپ کے لاشے پہ جو ہے پیر لگا اور نیچے گر گیا، دونوں بیٹے رونے لگے، گریہ کرنے لگے۔ ایک کنیز آئی پانی بھرنے، وہ حارث کے گھر پہ لے گئی، بچے جا کے ایک کمرے میں حارث کے سو گئے۔ اب جو دیکھا حارث رات میں آیا، اور آنے کے بعد کہتا یہ آواز کس کی ہے رونے کی؟ ماں جو ہے چابی دیا، اور چابی دینے کے بعد دیکھتا ہے کہ مسلم کے دو بیٹے محمد و ابراہیم ہے۔ آپ کو پتا ہے دوستو، اس نے ظالم نے کس طرح اٹھایا، مسلم کے بچوں کے بال پکڑے اور ہوے میں بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا سن رہے ہیں آپ؟ جو لے کے چلا ہے تو دین پہ ہے نہ زمین پر ہے۔ مسلم کے محمد و ابراہیم نہ زین پر ہے نہ زمین پر ہے۔ عزادارو، محرم قریب ہے اور فاطمہ زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے کہ قیامت کی گھڑی ہے۔ بی بی زہرا فرماتی ہے جب بھی فرش عزا پہ آنا ایسے رونا جیسے انہیں لیلا علی اکبر کا ماتم کرتی ہے، فروا قاسم کا ماتم کرتی ہے، بی بی زہرا حسین کے مزار پر روتی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔
हाँ दोस्तों, बालों से उठाया हुआ है। मुस्लिम के बेटे दोनों मोहम्मद इब्राहिम न सीन पर है न जमीन पर है। बीबी ज़हरा गिरिया कर रही है, रो रही है, फुका कर रही है, मातम कर रही है। एक मर्तबा दरिया के किनारे लाया। एक कहता है कि एक भाई कहता है मुस्लिम के बेटे जो है, एक भाई कहता है मोहम्मद के ए हारिस तो हमें कत्ल क्यों करना चाहता है? फरमाता है कि मुझे इनाम मिलने वाला है, का हमें बाजार में बेच दे। जिस तरह यूसुफ को जब बेचा गया था तो अच्छा दाम आया था, अरे यूसुफ से अच्छा ही दाम हमारा आएगा। अज़ादारों क्या सुन रहे हैं आप? एक मर्तबा कहता नहीं, मुझे इनाम चाहिए, मैं तुम्हारा सर कलम करूंगा। कहते हैं एक मोहलत दे दे कि हम नमाज पढ़ लें। दोनों बेटों ने नमाज पढ़ी मुस्लिम की, और सजदे में जैसे ही नमाज खत्म की, ये तलवार लेके आगे बढ़ता है। मोहम्मद छोटा बेटा है, इब्राहिम बड़ा बेटा है। बड़ा कहता पहले मुझे सिबा करते, छोटा कहता पहले मुझे सिबा करते। शफकत करते हैं। और वो जो है हारी जो एक मर्तबा कहता है तुम हट जाओ, मोहम्मद को हटाया। अब जो तलवार चलाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे आसमान से रोने की आवाज बुलंद हुई, जमीन से रोने की आवाज बुलंद हुई। फातिमा ज़हरा चादर लिया आ गई। अरे मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? मेरे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? एक भाई की लाशें को लिया, नहरे फुरात में फेंक दिया, फिर दूसरे भाई के बाल से पकड़ा, पहले तमाचा मारा। मैं कहूंगा और मुस्लिम के बच्चों पे इतना जुल्म हो रहा है कूफे में, और जरा करबला में भी आ जाना। हुसैन की एक दुखियारी बच्ची सकीना है, उसे एक तो तमाचे मारे नहीं गए, अरे सैकड़ों तमाचे यतीमा पर पड़े। अजीजों, अब जैसे ही दूसरे भाई का जो है बाल पकड़ के तलवार जो चलाई है, जमीन और आसमान हिल गए और ऐसे आवाज आई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारों क्या सुन रहे हैं आप? अरे सर अपने पास रखा और जो डर लेकर जो है नहरे फुरात में जो डाला। अब जो देखा जाता है बड़े भाई का धड़ और छोटे भाई का धड़ करीब आने लगा। जैसे ही करीब आने लगा, हारिस ने तीर में कमान भरकर तीर तो लिया और कमान में लगाया और तीर जो छोड़ा और बच्चों को लगने लगा। अरे वहां से पर्देदार बीवी आ गई। अरे हारे बच्चे तो शहीद हो चुके। एक सूरह फातिहा मरियम बाई बिन्ते सब्ज़े अली के नाम पढ़ चुके।
محمد وآل محمد صلوات.